السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی کمرہ نور سے بھر گیا، چاروں طرف نور ہی نور ہو گیا، خوشبو پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے پیدا ہوئے تھے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور بدن خوشبودار تھا، آپ کا ختنہ ہوا تھا۔ آپ کو جب لٹایا گیا تو آپ نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے اور پورے سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا، پھر سیدھے بیٹھے، ہاتھ اٹھایا، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ ماں بھی حیران پریشان دیکھ رہی تھی۔ پھر گھر کی چھت پھٹی، ایک بادل اندر آیا اور کمرے کے اندر دھند ہی چھا گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، اس بچے کو مغرب سے مشرق میں پھرا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، اسے جنت ملے گی۔ اللہ نے میرے نبی کے سینے میں 1.25 نبیوں کی خوبیوں کو اتار دیا۔ میرے نبی کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو خبر دی گئی، آپ آئے۔ آپ نے جب بچے کو اٹھایا، بچے کی خوبصورتی دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے، سیدھے خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ آپ نے طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے ہر لحاظ سے قابل تعریف۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، الحمدللہ۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری سن 632 عیسوی۔ کوئی نبی دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا جتنے میرے نبی روئے۔ انہوں نے کہا، اے میری امتیوں، کبھی نماز مت چھوڑنا، کبھی کمزوروں پر ظلم مت کرنا۔ قیامت کے دن جب سارا عالم نفسی نفسی کرے گا تو بس ایک آواز آئے گی، یا اللہ میری امتی، یا اللہ میری امتی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی۔ آپ نے فرمایا، جو تقوی پہ ختم ہوگا وہ میرے قریب ہوگا۔ 29 صفر عصر کے وقت آپ ایک جنازے میں شامل ہوئے۔ جنت البقیع سے واپس لوٹے تو سر میں شدید درد ہوا۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر گئے، وہاں پر رہے۔ دوسرے دن حضرت میمونہ کے گھر گئے۔ آپ کی طبیعت شدید خراب ہوئی۔ ساری بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ بی بی عائشہ کے گھر میں رہیں۔ یہ پیر کا دن تھا۔ آپ نے علی عباس کو بلایا اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کا گھر تھا۔ اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر ہی سے آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ 1 ہفتہ حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کو کفن کون پہنائے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ رونے لگے۔ فرمایا، جب تم غسل دے دو تو سب نکل جانا، میرے 2 وزیر جبریل اور میکائیل آئیں گے، وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے، درود و سلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت مرد اور عورت آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر بچے آئیں گے، پھر غلام آئیں گے۔ اس کے بعد مکے کو قریش کے مرد، عورت اور بچے اور غلام آئیں گے۔ اس کے بعد مدینے کے مرد، بچے، عورت اور غلام آئیں گے۔ میری امت کو میرا سلام کہہ دینا، ان کے بعد آنے والوں کو میرا سلام کہنا، ہر آنے والی امت کو قیامت تک سلام۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے 7 کنویں کے پانی سے غسل کراؤ۔ کنووں سے پانی مشکیزوں میں بھر کے لایا گیا۔ حضرت عائشہ کے گھر ٹب نہیں تھا جس میں آپ بیٹھ کر نہا سکے۔ حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے۔ آپ تہمت پہنے ہوئے تھے، آپ نے کرتا اتارا، آپ پر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا۔ بخار کی شدت کچھ کم ہوئی، سر درد کی وجہ سے سر میں لال رنگ کی پٹی باندھے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ منبر پہ بیٹھے، لوگوں، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو تو میں جان مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو۔ آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔
میں آخرت کا حساب برداشت نہیں کر سکوں گا۔ جن کی شفاعت سے بے شمار لوگ جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں میں آخرت کا حساب نہیں دے پاؤں گا۔ صحابہ رونے لگے، آپ اپنی بات دہراتے رہے۔ ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے، فرمایا لوگو یہی مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ مجھے کسی کا حق دینا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا دینے ہوں گے، بتاؤ کس طرح؟ صحابی نے فرمایا آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میرے پاس 3 درہم تھے، آپ نے فرمایا تھا تم دے دو میں بعد میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں یاد آ گیا، آپ کے گھر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا تو 3 درہم کہاں سے آتے؟ آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اے فضل میرا قرضہ اپنے ذمے لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ کہا اس سے لے لینا۔ آپ تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، اٹھ نہ سکے، پھر اٹھے، پھر اٹھ نہ سکے، پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عمر آگے کھڑے تھے، انہوں نے تکبیر پڑھی تو آپ نے حجرے سے زور سے کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ رب کا فرمان ہے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء سے پیر کی ظہر تک آپ کی زندگی میں ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ ہفتے کی ظہر یا عصر میں آپ مسجد میں داخل ہوئے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، انہیں محسوس ہوا کہ آپ آ رہے ہیں، ابو بکر پیچھے ہوئے، آپ نے انہیں روکا۔ ظہر یا عصر کا وقت تھا، یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد میں جو آپ نے حضرت ابو بکر کی امامت میں پڑھی۔ جمعے کا دن تھا، حضرت جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کر۔ آپ کے سر میں شدید درد تھا اور بخار تھی، تپش تھا۔ آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے؟ ہفتے کے دن جبریل پھر آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کر آؤ۔ فرمایا تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول 632 عیسوی 11 ہجری میں آپ نے دروازہ کھولا، نمازیوں کو دیکھنے لگے۔ نمازیوں نے جب آہٹ سنی تو سب نماز چھوڑ کر ادھر دیکھنے لگے۔ آپ نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کی۔ اشراق کے بعد آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، پھر سب کو ودا کیا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، ان کا جگر کا ٹکڑا، وہ کہتے تھے جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگیں، کہا میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگیں۔ انہوں نے کہا رو نہیں، چند دنوں بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ پھر مولا علی کو بلایا، ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، ان کو دعا دیتے رہے، پھر ان کو ودا کیا۔ پھر اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا، سینے سے لگایا اور رونے لگے، پھر انہیں رخصت فرمایا۔ پھر جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر ملکن موت کھڑی ہے۔ آپ نے اجازت دے دی، ملکن موت اندر گئی اور سلام کیا۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ جبریل جا کر پیغام لائے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے آخری وقت مسواک کیا، حضرت عائشہ نے چبا کر اپنے منہ آپ کے منہ میں دیا۔ آپ نے آخر میں کہا نماز نہ چھوڑنا میری امتیوں، نماز نہ چھوڑنا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، آپ اللہ سے جا ملے، کپڑے سمیت آپ کو غسل دیا گیا۔ حضرت علی پانی ڈال رہے تھے، فضل بن عباس جسم مل رہے تھے، پیر منگل گزر گئے، بدھ کی رات کو آپ کی تدفین ہوئی۔